وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 23، درس کا نمبر 1847. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اور تم اس کو نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں، اور نہ خدا کے سوا تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار. سامعین اکرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 23. والذین کفروا بآیات اللہ، اور جن لوگوں نے انکار کیا اللہ کے احکامات کا، ولقائہ، اور اس سے ملاقات کا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں. واولئک لہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ اکبر. سامعین کرام، یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ یہ قرآن پاک ہمارے لیے ہے. ہمارے یہ آج پہلی تاریخ ہے 2022 کی، تو 1 جنوری، یہ آج کے لیے یعنی 1 جنوری کے لیے. یہ اصل میں بار بار اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم نے صدیاں ہو گئیں کہ قرآن کو بھلا چکے ہیں. قرآن تو دیکھیں ایک اللہ کا کلام ہے، اور یہ ایک زندہ حقیقت ہے، اور اس ذات کا کلام ہے جو ہمارے اپنی شان سے ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمارے اعمال کو بھی دیکھ رہی ہے. اور یہ اس ذات کا کلام ہے جس نے ہمیں بڑی محبت سے دنیا میں بھجوایا ہے، صرف اس لیے کہ ہم اس کی ملاقات کی تیاری کریں. اگر ہم اللہ کی ملاقات کی سوچ نہیں رکھتے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، ایک جملہ میں کہنے جا رہا ہوں اللہ کی عطا سے، اگر ہم اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور اسے انکار کرتے ہیں، تو ایک بات نوٹ کر لیں، پھر ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جو لوگ بھی، جو انسان جس مذہب کا دعوے دار ہے، اور خاص طور پہ مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، کہ اگر ہمیں اللہ کی ملاقات کا یقین نہیں ہے، امید نہیں ہے، اور پھر یہ ہے کہ قرآن پاک، پیغمبر کی تعلیمات اور ان کا طریقہ، اس کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں رہے گی،
اور بالکل یہی صورتحال آج ہے سامنے کا۔ میں بڑے دکھ اور افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ہم لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں۔ دیکھیں ہم نے سارا جو اختیار ہے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے کہ بھئی میں نے کچھ کیا تو میں ہو جائے گا، ورنہ مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو جناب بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک حصہ مخلوق میں تقسیم کی ہے، 99 حصے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور یہ دیکھیں اس کے مظاہر جو ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مظاہر تو آپ دیکھ رہے ہیں، بلا تخصیص اس کی اپنی صفت رحمانیت کے تحت اپنی نعمتیں انسان پر برسا رہا ہے، چاہے وہ اس کا انکار کریں یا اقرار کریں۔ ایک بات آپ نوٹ کر رہے ہیں نا، بارش دنیا کے ہر خطے پر برستی ہے، پانی موجود ہے، زمین جو ہے وہ یعنی رہنے کے قابل اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور زمین اپنے خزانے اگل رہی ہے، خواہ کہ وہ سبزیاں ہیں، خواہ کہ وہ پھل ہیں، آسمان سے بارش برس رہی ہے، اور یہ ساری چیزوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یعنی اللہ کی ملاقات کی تیاری، یہ بات نوٹ کر لیں، لقاء، یہ لقاء کا لفظ جو ہے یہ سورت کے آغاز میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ آیا ہے، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو اللہ کی ملاقات کا امیدوار ہے اس کو یقین رکھنا چاہیے کہ وہ وقت آنے والا ہے، اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، اور یہ بڑی ہی فرحت ناک اور بڑی دلکش، بڑی حسین خوشخبری ہے۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم، جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن بھی ہیں اور ہماری احکامات سے غافل ہیں، والذین هم عن آیاتنا، تھوڑا سا غور کیجئے سامنے کا، میں اسی آیت کے بارے میں 22 نمبر آیت کے بارے میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں۔ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں، جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، اس پر مطمئن ہیں اور میرے احکامات سے غافل ہیں، کفروا بآیات اللہ، ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر 22 میں ہم نے پڑھی نا، والذین کفروا بآیات اللہ، اور جو میں آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں اس میں کیا ہے، والذین ہم عن آیاتنا غافلون، جو لوگ میرے احکامات یعنی زندگی گزارنے کے متعلق جو میں نے ہدایت نازل کی ہے اس سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یہ آیت جو 22 نمبر ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کیا ہے، اولئک لہم عذاب علیم۔ اب تھوڑا سا دیکھیں، غور کیجئے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے، ابھی پھر کر رہا ہوں کہ میں تو ایک خیر خواہی کے انداز میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اور خیر خواہی کی باتیں ہیں یہ، اور میری کوئی یعنی وہ میرا اور کوئی خیال نہیں ہے سوائے خیر خواہی کے۔ تو اچھا، ایک آیت میں اور پیش کروں گا، یہی دیکھیں، لقاء اللہ، یہاں بھی اس صورت میں یہ دوسری مرتبہ شاید آ رہا ہے۔ پھر آپ کو ایک اور میں نے آیت، یہ آپ گنتے رہیں، اور بھی جگہ ہے لیکن جو مجھے ابھی یاد آ رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، 19ویں پارے کا شروع، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ اچھا، دوسری آیت جو میں پیش کر رہا ہوں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ،
अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही। सुभान अल्लाह। आप इनसे कह दीजिए ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि देखो मैं तो तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ, मुझ पर वही की जाती है कि तुम्हारा माबूद, मकसूद और महबूब एक है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला माबूदा इल्लल्लाह, ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला महबूबा इल्लल्लाह, ला मतलूबा इल्लल्लाह, अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। अब सुनिए, फमन कान यरजू लिक़ा रब्बी, जो अपने रब से मुलाकात की उम्मीद रखता है। सुभान अल्लाह, कितनी हसीन खुशखबरी है। रब की मुलाकात तो उसका बयान नहीं हो सकता, उस लम्हे का और उन लम्हात का। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, उसका बयान नहीं हो सकता। और जब रब पर्दा हटा देगा, यौम तुबलस सराइर व युक्शफु अन साक़, तो फिर जो है सजदे में गिर पड़ेंगे हम इंशाअल्लाह, और लोग सजदे की ताकत ही नहीं रखेंगे। वयौम युदऊन इला सुजूद फला यस्ततिऊन। तो फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही, थोड़ा गौर कीजिए, जिसकी मुलाकात हो, मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ, मुझ पे वही की जा रही है कि तुम्हारा माबूद, मकसूद, महबूब और मतलूब एक है। अब फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही, अब जिसकी उम्मीद हो अपने रब से मुलाकात की, यानी अब से अपने रब की मुलाकात की उम्मीद रखता हो, तो उसे क्या करना चाहिए? फलयअमल अमलन सालिहा, उसे चाहिए कि नेक अमल करे, सालिह अमल करे। अब ये अमल सालिह क्या है कि आप अल्लाह की आयत से गाफिल ना हो, अल्लाह के अहकामात से गाफिल ना हो, जो मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाई, वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफिलून। यहाँ पे क्या है? वल्लज़ीना कफरू बिआयातिल्लाह। तो फलयअमल अमलन, ये एक ही बात है, अमल सालिह और आयत इलाही का इकरार कि हाँ कुरान अमल के काबिल है और मैंने कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, यह अमल सालिह। फलयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और वो अपने रब की बंदगी में किसी को भी शरीक न करे। अच्छा, बहरहाल मैं अपने मजमून की तरफ आता हूँ, जो आयत नंबर 23 हम पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा आप देखें, वल्लज़ीना कफरू बिआयातिल्लाह। अब ये आयत मैं तो आपको यानी तर्जुमा सुना दिया, जिन्होंने अल्लाह की आयत का इनकार किया। कुफर का मतलब क्या है? इनकार। कफरू बिआयातिल्लाह व लिक़ाइही। और अच्छा, ये कफरू पे मैं बात करूँ, कफरू बिआयातिल्लाह। अच्छा, यह यानी इनकार जो है, ये थोड़ा सा मैं आपको कुरानी से आपको तफसील बता दूं कि देखें आयतुल्लाह क्या है, इस बात पे ज़रा गौर कीजिए। वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफिलून, मैंने आपको पढ़ के सुनाई है। यहाँ आयतुल्लाह का मतलब क्या है? ये वो हिदायत है जो अल्लाह ने, जिसको इंसान के तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने उठाई थी कि इन्ना अलैना लल हुदा, हिदायत देना मेरी ज़िम्मेदारी है। अब वो हिदायत कुरान की सूरत में, पैगंबर और कुरान की सूरत में, अल्लाह की किताब और नबी का तरीक़ा, ये आयतुल्लाह है। ये अल्लाह की निशानियाँ भी हैं, निशानियाँ, और ये अहकामात भी हैं, आयात। तो मैं आपको ये कह रहा था कि एक और जगह से मैंने आपको रेफरेंस देना था कुरानी से, ये आयतुल्लाह का। यहाँ तो कफरू है, लेकिन जो आयत मैं सुना रहा हूँ उसमें दो चीज़ें हैं, तकज़ीब भी है। इहबितू मिन्हा,
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہاں سے نیچے اترو، اہبطوا منها فَإِمَّا يَأْتِيَنَّ، اے انسان تمہیں میں اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے بھجوا رہا ہوں۔ اب تم نے کرنا کیا ہے یہ میں تمہیں بتاؤں گا، میں ہدایت دوں گا تمہیں، میری طرف سے تمہیں ہدایت آئیں گی۔ ہدایت اور آیت اللہ ایک ہی چیز ہے، نوٹ کر لیں۔ تو فمن تبع ہدایا، جس نے ان ہدایت کے مطابق زندگی گزاری، تبع ہدایا۔ دیکھیں یقین اور عمل دونوں اکٹھی ہیں نا، یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے، یقین نہ ہو تو عمل نہیں ہوگا۔ آج ہم قرآن پر عمل نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے کسی چیز بھی۔ دیکھیں مختصر میں بات کر رہا ہوں، جو چیز آج یعنی ہمارے لیے جو چیز باطن سے تعلق رکھتی ہے اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ سب سے پہلے میرے اندر جو روح ربانی ہے، آپ کو تو اس پر یقین نہیں ہے، آپ نے تو اپنے ظاہر کو ہی اصل قرار دے دیا اور ظاہر ہی کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ کا مدعا جو ہے بس ظاہر ہی ہے۔ دیکھ لیں اپنی کمزوریوں کو، دیکھیں نا ذرا، ہمارا مدعا زندگی گزارنے کا کیا ہے؟ ظاہر۔ کس لیے پریشان ہے؟ ظاہر کے لیے۔ کس چیزوں پر خوش ہو رہے ہیں؟ ظاہر کے لیے۔ فریحوا بالحیات الدنیا۔ خیر، والذین کفروا بآیات اللہ، جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، تو وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ہدایا، ہدایت آئے گی جس نے اس ہدایت کے مطابق زندگی گزاری، ان کا اتباع کیا، اس کی پیروی کی۔ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، خوف اور غم سے وہ آزاد ہوں گے، نہ ماضی کا غم ہوگا نہ مستقبل کا خوف ہوگا، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ لیکن والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلائی آیات، میری آیات، والذین کفروا وکذبوا، یہ دو چیزیں ہیں، تھوڑا سا اس میں فرق ہے۔ تکذیب کا معنی یعنی تکذیب جو ہے قرآن میں مختلف جگہ آئی ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ عملی طور پر انکار کر رہے ہیں اور عملی طور پر جھٹلا رہے ہیں۔ یہ انکار اور جھٹلانا تقریباً یعنی قریب قریب اس کا معنی ہو جاتا ہے، اور یعنی اگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ زبان سے تو اقرار ہے، عمل سے انکار ہے، جھٹلا رہے ہیں۔ آج کا مسلمان قرآن کو عملی طور پہ جھٹلا رہا ہے، اس نے قرآن سے منہ پھیر لیا ہے۔ ہمارے لیے آج قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے، ہم اپنے عمل سے ایسا کہہ رہے ہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم نے زبان سے بس اقراری ہیں، باقی تو ہمارا ٹوٹلی انکار ہے۔ بہرحال اس آیت کے مضمون کو ذرا آپ دیکھیں، غور سے دیکھیں، یہ بالکل 100% یہ ہمارے لیے ہے۔ کفروا بآیت اللہ، انکار، حق سے انکار۔ دیکھیں سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں کہ میں تو مانتا ہوں قرآن کو، آپ نہیں مانتے، آپ کسی بھی چیز کو نہیں مانتے، نہ اللہ کی وحدانیت کو، نہ اللہ کی الوہیت کو، نہ رسول کی رسالت کو، نہ قرآن کی بطور ہدایت حیثیت کو، نہ آپ قبر کو مانتے ہیں، نہ حشر کو مانتے ہیں، نہ دوزخ کو مانتے ہیں، نہ جنت کو مانتے ہیں۔ یہ آپ اپنے اعمال کے ذریعے ایسا کہہ رہے ہیں۔ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ، لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے 2022 کے مسلمانوں کے لیے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں
جو زبان سے تو دعوی ایمان کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، آخرت پر ہمارا ایمان ہے، لیکن حقیقت میں ان کا ایمان نہیں ہے۔ وما ہم بمؤمنین، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو، مومنوں کو، لیکن یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دیکھیں، میں نرم لہجے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، مجھے کوئی غرض نہیں ہے کسی سے بھی، لیکن ایک حق ہے میں آپ کی طرف، یعنی میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ تک پہنچاؤں۔ سچ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ کس کا نقصان کر رہے ہیں سوائے اپنے؟ یہ دنیا تو قیامت تک جاری و ساری رہے گی، جو ہونا ہے وہ ہوگا، لیکن آپ سوچیں کہ آپ جب رب العالمین کے حضور کھڑے کیے جائیں گے آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے تو قرآن کو نہیں جھٹلایا تھا اپنے عمل سے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہم جھٹلا رہے ہیں، قرآن کو اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں۔ ہمارا اللہ کی توحید پر یقین نہیں ہے کہ اللہ الہ واحد ہے۔ ہمارے تو بہت سے معبود ہیں، اور بڑا معبود ہمارا نفس ہے جو ہمارے پہلو کے اندر ہے۔ آپ دیکھ لینا اپنی میں کی کس طرح رٹ لگاتے ہیں، یہ میری بیوی، یہ میرے شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرے پوتے نواسے، یہ میرا گھر، یہ میرا کاروبار، میرا پاس اتنا پیسہ ہے۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب جو ہے آپ کے لیے ایک عذاب ہے۔ دیکھیں، یا تو آپ قرآن کو جھٹلا کے زندہ ہیں، یا اس کی تصدیق کر کے آپ زندہ ہیں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ ہم لوگ، آج کا مسلمان قرآن کو جھٹلا رہا ہے اپنے عمل سے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس مغالطے سے نکلیں۔ سچ اور حق، اللہ کا کلام ہمارے لیے ہدایت اور نبی کا طریقہ، یہ بات نوٹ کر لیں۔ کوئی تفرقہ نہیں ہے، کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے تفرقے کی، اختلافات میں پڑے نہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے بالکل صاف دین دیا ہے، دین میں کوئی حرج نہیں ہے، دین آسان ہے۔ یہ قرآن کی میں آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ حرج نہیں چاہتا، سختی نہیں چاہتا، آسانی چاہتا ہے، دین آسان ہے۔ اللہ کو منزل بنا لے، نیت بدل لیں، دنیا میں رہنے کی نیت بدل لیں۔ جھوٹ اور حق کو ایک دوسرے کے ساتھ نہ ملائیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آپ کو پتہ ہے، ہونا چاہیے آپ کو، کہ دنیا سے آپ کچھ بھی نہیں لے جا سکتے۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا، کچھ بھی نہیں لے جا سکتے، آپ کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت آپ محسوس کریں کہ ہاں، میں نے تو دنیا کو اپنے ساتھ لے جانا ہے، اپنا توشہ لے جانا ہے آگے۔ جیسے کہ ہم نے سورہ قصص میں پڑھا تھا کہ قارون کو مومنوں نے کہا تھا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ۔ ہم فسادی ہیں، ہم سب کچھ یہاں چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے جانا چاہتے۔ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہمارا عمل ایسا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے کچھ، آخرت پہ تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے، پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ آخرت پر ہم یقین نہیں رکھتے۔ ہمارے شیخ مولانا عبدالرحیم صاحب، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ ہمیں کہا کرتے تھے درس کے دوران کہ تم لوگوں کا آخرت پر یقین نہیں ہے، اور وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ کا یقین آ جائے گا، ہمیں کہتے تھے، تو آپ کی زندگی اسی وقت بدل جائے گی، اور یہی بات سچ ہے۔ ہم تو آخرت کو جھٹلا کر زندہ ہیں۔ بہرحال والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، اور اللہ کی ملاقات سے۔ اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ تھوڑی سی
میں نے آپ کو درس کے ابتدا میں بھی کہا تھا، اگر آپ رب کی ملاقات پر یقین نہیں رکھتے، اب آیت اللہ کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں رہے گی، آپ اسے نظر انداز کر دیں گے جیسے کہ ہم نے کر دیا ہے۔ اب یہ لوگ جو ہیں جو اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے، تو یہ اللہ کی آیات کو جھٹلائیں گے، عملی طور پر انکار کریں گے اور جھٹلائیں گے۔ تو ان کی پوزیشن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولئک یئسوا من رحمتی، یہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہیں۔ دیکھیں، نام سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کا اگر اسلامی نام ہے اور آپ کے عقائد شرکیاں ہیں، کفریاں ہیں، تو پھر کیا فائدہ اسلامی نام رکھنے سے؟ عبداللہ اگر آپ کا نام ہے، لیکن آپ تو شیطان کے بندے ہیں، عبد الشیطان ہے، عبد الطاغوت کا لفظ قرآن میں آیا ہے۔ ہم تو طاغوت کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، باطل ہے دنیا اور لعنتی ہے، اور جو کچھ اس میں ہے لعنتی ہے۔ اللہ کی یاد ہے نہیں تو ہم لعنتی دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، کلیئر بات۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اولئک لہم عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ تو بہرحال میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے اوپر رحم کریں۔ اللہ کی ملاقات، اللہ کے ملاقات کا وعدہ سچا ہے، جنت حقیقت ہے، تیار ہے۔ میرے آقا نے اس کا مشاہدہ کیا ہے معراج کی رات، دیکھ کے آئے ہیں، ہمیں خبر دی ہے۔ حضرت عمر کا گھر تیار تھا، ہمارا گھر بھی۔ دیکھیں، اس وقت ہم اپنا گھر بنا رہے ہیں، یعنی ہر انسان، یہ ایک میں جملہ کہہ رہا ہوں آخر میں، اس وقت ہم جو طرز عمل اختیار کیا ہوا ہے، یا تو دوزخ میں ہمارا ٹھکانہ پکا ہو رہا ہے یا جنت میں ہمارا گھر تیار ہو رہا ہے۔ یہ اپنے اعمال سے ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ آپ کا خیال، آپ کا عقیدہ، آپ کا عمل اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تو آج کے مسلمان، آخری بات، آج کا مسلمان تو آخرت کو نہیں مانتا اپنے عمل سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ جن پہ اللہ کی رحمت ہوگی وہ جنت میں جائیں گے، اور جو لوگ اللہ کو ناراض کر دیں گے دنیا میں، اللہ کی رضا کی پرواہ نہیں کریں گے، ان پر اللہ کا غضب ہوگا۔ تو دیکھیں، یہ سارے حقائق ہیں، اللہ کی ملاقات اور جنت اور اس میں نعمتیں، دیدار، تقرب، یہ ساری ایسی نعمتیں ہیں جس کا اس وقت ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ یقین کر لیں کہ ایسا ہی ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ضرور جو ہے یہ وعدہ ضرور پورا ہونے والا ہے۔ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، اسی صورت میں ہم نے پڑھا تھا، مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ وَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، جو اللہ کی ملاقات کا امیدوار ہے تو وہ وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ دیکھیں، آج دنیا، کل آخرت، بلکہ میں تو آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ آخرت ہمارے اعمال کے ساتھ شروع ہو چکی ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لہم عذاب علیم۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم۔ اور جن لوگوں نے خدا کی آیتوں سے اور اس کے ملنے سے انکار کیا وہ میری رحمت سے نا امید ہو گئے ہیں اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم